افغانوں سے کچھ سبق تو لینا چاہیے۔ اگر یہ بے سر و سامان 20-25 ہزار نوجوانوں نے وہ کارنامہ کر کے دکھایا جس کا ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتا، تو ہم اتنا مضبوط مستحکم ملک ہے، پھر ہم کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر فرض کرے ہم نے دنیا کا یہ مشورہ قبول کیا کہ آپ تجارت کی طرف بڑھے اور کشمیر بھول جائے، تو کیا چناب، راوی، ستلج اور جہلم اس ریت میں پھر پانی تو نہیں ہوگا؟ آپ کرکٹ کھیلیں گے اور یہ آپ کا پنجاب ریگستان بن جائے گا، یہ آپ کا سندھ۔ تو ٹھیک ہے، افغان مہاجرین نے تو ادھر ہجرت کی، آپ کہاں ہجرت کریں گے؟ آپ کے تو سارے راستے بند ہیں۔ اس لیے جدوجہد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اقبال کے، چونکہ پروفیسر اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، انہی الفاظ پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ قوموں کی کامیابی اور ناکامی یہ پیسے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بیزری سے نہیں۔ پیسے کی وجہ سے کوئی قوم نہیں ہارتی ہے، غلط لیڈرشپ کی وجہ سے، غلط قیادت کی وجہ سے۔ پاکستان بن گیا، ایک اچھی قیادت مل گئی، اور پاکستان ٹوٹ گیا اس لیے کہ قیادت مناسب نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، ویژنری نہیں تھی۔ تو قیادت کیا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھ میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور آپ کا ہے، آپ کے ساتھ ایک ریئلٹی ہے قرآن کریم کی صورت میں، یہ کسی اور قوم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ نبی مہربان رحمت للعالمین کی صورت میں ایک ایسی ہستی موجود ہے جس نے انسان کی جسمانی ضروریات کو بھی اور انسان کے روحانی ضروریات کو ایڈریس کیا ہے۔ اس نے ایک خاندانی نظام دیا ہے، اس نے ہمیں رشتوں کا ایک زبردست نعمت عطا کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اگر آپ اس ریئلٹی کی طرف دیکھ لے تو اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں دنیا یعنی 40 لاکھ مربع میل پر مغلوں کی حکومت تھی، 40 لاکھ، اور 1/4 حصہ دنیا کی جو آمدنی تھی اس ریاست میں جمع ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ لوگ کہتے تھے کہ سلطنت شاہ عالم دہلی تا پالم اس طرح ایک قریب کی بستی تھی جس طرح ہمارے اسلام آباد کے ساتھ چکلالا ہے، تو یا 40 لاکھ مربع میل پر ریاست تھی اور یا شاہ عالم کی صورت میں دہلی سے پالم تک ان کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب بادل کو خلیفہ نے دیکھا، بادل، تو اس سے مخاطب ہوا کہ بادل جہاں بھی آپ جائیں گے تو تمہاری بارش اور تمہاری قطروں کے نتیجے میں مسلمان کے زمین پہ ہو تو زکوٰۃ ہمارے ہاں، اور اگر غیر مسلم کے زمین پر ہو تو جزیہ ہمارے پاس آئے گا، لیکن آپ ہماری حدود سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری امت رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم ہو گئی، تو پھر دہلی تا پالم ہمارے حکومت رہ گئی۔ اس وقت میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ دشمن ہمیں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکتا ہے۔ ہمیں نسلوں کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، ہمیں مسلکوں کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے،
ہمیں زبان کی بنیاد پر تقسیم کرتا ہے، جبکہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تم ایک ہو، تقسیم نہیں ہونا۔ تو بس اس وقت ہمارے ملک کو ایک ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو ایک امت بنا سکے۔ ہم 73 سال بعد بھی پاکستانی قوم نہیں بن سکے، پنجابی، سندھی، بلوچ اور پٹھان تو بن سکے، لیکن ایک پاکستانی قوم نہیں بن سکے، اور اس لیے ہم دنیا میں سب کچھ ہونے کے باوجود ترقی کی طرف نہیں جا سکے۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ اس کے لیے ہم جنات کی طرف نہ دیکھیں۔ دشمن ہمیں تباہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ایک ہی چوائس ہے کہ اپنے پاکستان کی نظریہ اور پاکستان کی ملت، پاکستانی ملت، اس کو دوبارہ یہی قائد اعظم کا فرمان، یہ علامہ اقبال، یہ اس کا ویژن۔ اور میں جناب رحمان ملک صاحب کو، جو میرے ساتھ دوست بھی ہے، سینیٹر تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، اور صحیح بات یہ ہے کہ میں خود ان پہ حیران ہوں کہ اتنے مصروفیات کے باوجود بھی وہ پڑھتا ہے، اور اتنے مصروفیات کے باوجود بھی وہ لکھتا ہے، اور اتنے مصروفیات کے باوجود بھی وہ ہمارے نسلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ان کی صلاحیت میں، ان کی عمر میں اضافے کے لیے دعاگو ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان بہت سارے اختلافات، اور ہم ہر شام یہاں پر جب ہمارے سینٹ کا اجلاس ہوتا تھا تو گھنٹوں گھنٹوں آپس میں مناظرے کرتے تھے، لیکن اختلافات سے زیادہ ہمارے درمیان مشترکات بہت زیادہ ہے، اور سب سے بہت اور عظیم نعمت پاکستان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خاطر ہمیں مل کر چلنا ہے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو ہم بھی ترقی کریں گے، اور ہمارا آئندہ نسل بھی محفوظ رہیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کی نوٹ سپیک کے لیے Thank you so much, sir, for sharing.